لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع في نفقة عياله في عاشوراء وسع الله له سائر السنة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا. اس آیت مبارکہ اور حدیث مقدسہ میں محرم الحرام کی فضیلت، اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے. چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 5 محرم الحرام ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی تاریخ میں جو سال ہے اس کی ابتدا محرم سے ہوتا ہے. جیسے کہ عیسوی تاریخ سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی تاریخ باقاعدہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ کوئی اسلامی تاریخ نہیں تھی. لوگ یا تو عیسوی تاریخ استعمال کرتے تھے اور ایک عام الفیل مشہور تھا. اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو بعض لوگ تاریخ بناتے تھے کہ عام الفیل سے اتنے سال بعد، عام الفیل سے اتنے سال پہلے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے پاس ایک دستاویز لایا گیا جس کے اوپر تاریخ لکھا گیا تھا عیسوی اعتبار سے. تو اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا، یہ تو دوسرے لوگوں کی تاریخیں ہیں، ہمارے اسلام کا بھی ایک تاریخ ہونا چاہیے. اس پہ صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ لیا کہ اب چاہیے کہ ہم اسلامی کسی تاریخ کا بنیاد رکھیں. اور اس پہ مشاورت ہوئی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے کیا جائے. بعض حضرات نے رائے دی کہ ہمیں اسلامی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرنا چاہیے، لیکن اس رائے پہ اتفاق نہیں ہوا. کافر ہم میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ رکھ لی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ رکھیں گے تو ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت آ جائے گی۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ سے بنیاد رکھا جائے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ بعض نے کہا کہ آپ کی بعثت سے بنیاد رکھی جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، نبوت ملی، اس سے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی جائے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ چوتھی رائے آئی، رائے دینے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد یہ ہجرت سے رکھتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے سے مدینے کی ہجرت ہے، یہ غلبہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے، لہٰذا ہم ہجرت کو اسلامی تاریخ کا بنیاد بنائیں، اور اس بات پہ سارے متفق ہو گئے۔ تو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کی تھی عملی طور، لیکن اس کے لیے جو ارادہ بنا تھا یہ محرم کے مہینے سے بنا تھا۔ مدینے سے انصار کی ایک جماعت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی، تو اس وقت سے آپ کا ارادہ بنا تھا، لہٰذا محرم الحرام کو یہ اسلامی تاریخ کی بنیاد بنا کر سب سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اس محرم کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی، بعض دنوں کو دی، بعض جگہوں کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ کیوں دی ہے؟ اللہ کی مرضی، حالانکہ دیکھنے میں سب ایک جیسے دن ہیں، جیسے عام مہینوں میں طلوع اور غروب ہوتا ہے، صبح دوپہر شام ہوتا ہے، اسی طرح محرم میں بھی طلوع و غروب ہوتا ہے، صبح دوپہر شام ہوتا ہے، کوئی الگ سے اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کسی مقام کو یا کسی وقت کو اپنی طرف نسبت کر لیں تو اس میں عظمت آ جاتی ہے۔ بیت اللہ دیکھ لیں، بیت اللہ ایک عمارت ہے، سیدھا سادہ عمارت ہے، اس پہ رنگ روغن نہیں ہے، پلسٹر نہیں ہے، عام پتھروں کا بنا ہوا گھر تھا، لیکن جب نسبت ہو گئے اللہ کی طرف بیت اللہ تو اس میں شرافت و عظمت آ گئی۔ محرم کے بارے میں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں عظمت آئی۔ تو اللہ رب العزت نے بعض اوقات کو اور بعض جگہوں کو فضیلت دی ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے۔ رمضان المبارک کو بھی فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد رمضان کی فضیلت آئی، اور یہ جو 4 مہینے ہیں ان کی فضیلت جب سے زمین آسمان بنائی گئی اس وقت سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال میں مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان بنائے گئے سال میں 12 مہینے چل رہے ہیں، لیکن منہا 4 حرم، 4 مہینے ان میں سے محترم ہیں، عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟
ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ ترتیب سے آ رہے ہیں۔ ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت سے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور یہ احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ملت ابراہیمی میں ان کو محترم سمجھا جاتا تھا، مشرکین مکہ ان کو محترم سمجھتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن جب یہ مہینے داخل ہوتے وہ باز آ جاتے تھے۔ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی سامنے دیکھتا سر جھکا لیتا، کہتا یہ محترم مہینے ہیں۔ تو محرم الحرام کی فضیلت روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس مہینے میں ایک روزے کی فضیلت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ عاشورے کی بات نہیں، عام دنوں میں 10 محرم سے پہلے کوئی رکھے، بعد میں کوئی رکھے، ایک روزے کا 30 روزوں کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے روزے کی فضیلت بھی آئے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے یقین ہے اور قوی امید ہے، جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ 1 سال کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ اگر سرزد ہوا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے۔ یہ عاشورے کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی۔ ہمارے دشمن فرعون کی ہلاکت اسی دن میں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو میں ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو اس کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس شکرانے میں روزے ادا کروں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، چونکہ اس ایک دن میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، اور آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور بھی ساتھ ملاؤں گا۔ لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا یہ سنت ہے،
اور مستحب عمل ہے کہ 10 کے ساتھ 9 ملایا جائے یا 10 کے ساتھ 11 ملایا جائے۔ اگر کوئی بندہ ملا نہیں سکتا ہے، وہ صرف ایک عاشورے کا روزہ رکھ لے، اجر اس کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یعنی حرام کے درجے کا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک عاشورے کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اسے بھی اجر دیں گے۔ تو اس میں یہ عمل ثابت، اور دوسرا جو عمل عاشورے میں ثابت ہے، جو روایت میں نے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی نفقت اہلہ یوم عاشورہ، جو بندہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا، وسع اللہ لہ سائر سنتہ، اللہ رب العزت پورے سال میں اسے وسعت نصیب کریں گے، اس کی مال میں برکت عطا کریں گے۔ اہل و عیال پہ عام خرچے سے تھوڑا بڑھا کے اس دن کیا جائے۔ یہ دو باتیں ثابت، ایک روزہ رکھنا ثابت ہے، اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے خرچے میں وسعت کرنا، اس دن اچھا کھانا پکانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شب برات کے لیے، بعض لیلۃ القدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان راتوں میں وسعت کرے گا پورے سال وسعت ہوگی۔ اصل میں یہ جو روایت ہے یہ عاشورہ کے بارے میں ہے کہ عاشورہ میں اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا اللہ رب العزت اس کو وسعت نصیب کریں گے۔ اور دوسری بات اس آیت میں جو فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپ لوگ اس مبارک مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اب اپنے اوپر کیسے ظلم کیا جاتا ہے؟ اس کی مفسرین نے 3 وجوہ ذکر کی ہے۔ ظلم کرنا عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس ماہ محرم کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، آپ لوگ اپنے نفسوں پہ اس مہینے میں ظلم مت کرو۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب کر کے، گناہ کا ارتکاب کرو گے اپنے اوپر یہ ظلم ہوگا۔ گناہ کرنا عام دنوں میں بھی حرام ہے، جیسے محرم میں حرام میں، سفر میں بھی حرام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محرم کی خصوصیت یہ اس لیے ذکر کی کہ اللہ رب العزت نے جس وقت کے لیے احترام دیا ہے کہ جس میں کم عمل کا اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح اس میں برا عمل کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عبادت کرنا، مثلا رمضان المبارک میں 70 گنا اس کے لیے ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس گناہ کو گناہ رمضان میں کر لے، اس کا وبال بھی اتنا بڑا ہوگا۔ ایک آدمی ہے الیاذ باللہ شراب پیتا ہے، بازار میں گلیوں میں پیتا ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ شراب آ کے مسجد میں بیٹھ کے پی رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے پی رہا ہے۔ گناہ دونوں ہیں، لیکن مسجد میں جو گناہ کر رہا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ اس میں نیک عمل کا اجر زیادہ ہے، برے اعمال کا وبال بھی زیادہ ہے۔
ایک مولوی صاحب تقریر میں کہنے لگے جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا حضرت میں نے تو پوری جنگلیں آباد کی ہیں، پھر میں تو یہ سبحان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں، میری تو بڑے بڑے باغ لگ گئے وہاں پہ۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ کاٹتے بھی زیادہ ہیں، درخت لگاتے ہوئے کٹائی بھی ساتھ ساتھ شروع ہوتی، تو نیک اعمال کا اجر زیادہ ہے، لیکن کوئی گناہ کا کام بیچ میں آ گیا تو اس پہ وہ پانی پھیر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن۔ اور دوسری تفسیر فلا تظلموا فیہن، آپ اس میں اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو، یعنی جانی طور پہ ظلم مت کرو۔ بعض لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو بے جا تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ خودکشی حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ خودکشی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، حالانکہ ایک بندہ کہتا ہے میری اپنی جان ہے، کسی کا کیا کام ہے اس؟ ایک بندہ اپنی جان ہلاک کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے کہ جس طرح ہم استعمال کرنا چاہے کر لیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کو بے جا ہلاکت میں ڈالنا، اس کو مشقت میں ڈالنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ پوری رات عبادت میں لگا، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر، سوتے نہیں، اور پورا دن وہ روزے پہ ہیں، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کے اپنے عبادات میں لگا ہو، اور کہتے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم گناہگار لوگ ہیں، کچھ کوشش کریں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور بلا کے کہا دیکھو آپ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، لہٰذا آپ بھی ایسا کریں کہ آپ روزہ بھی رکھیں، افطار بھی کریں، رات کو عبادت بھی کریں، آرام بھی کریں، کیونکہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے بیوی کا حق ہے، اسے وقت دے دو، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارا مہمان کا حق ہے، اسے وقت دے دو، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، اس کا حق ادا کرو، اسے آرام دے دو۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اور تیسری تفسیر جو یہاں مراد بھی ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں ظلم مت کرو۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ رسومات بنائیں گے، طرح طرح کی رسومات اس مہینے میں بنائیں گے، تو فرمایا کہ غلط رسومات اپنے طرف سے گڑھ کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ رسومات ہو، بعض علاقوں میں سبیلیں لگائی جاتی ہے عاشورے میں، یہ عاشورے میں سبیلیں لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالکل مخالفت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، ہم سبیلیں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی پی لو، شربت پی لو، تو یہ ایک رسم چلی ہے، یہ غلط رسم ہے۔ بعض لوگ میٹھا پکانا یہ لازم سمجھتے ہیں،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ شادی اور نکاح ایک عبادت ہے، اگر اس میں رسومات ملایا جائے، گانا بجانا ہو، وہ ایک حرام اور گناہ کا کام ہے۔ آج کل ہماری جو شادیاں ہو رہی وہ واقعی گناہ ہے، وہ محرم میں ہوگا تو گناہ زیادہ ہوگا، آس پاس کے مہینوں میں اگر ہے تو اس میں گناہ کم ہو۔ لیکن کوئی آدمی سنت کے مطابق شادی کرتا ہے تو محرم میں شادی کرنے کا ثواب ملے گا، اور اب چونکہ یہ رسم بن چکا ہے، شادیاں نہ کرنے کا رسم بن چکا ہے، اب اگر کوئی بندہ اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی شادی کو پہلے ہونا تھی 5-10 دن، اس کو بعد میں محرم کے مہینے میں لائے، اگر بعد میں ہونے والی ہے تو اس کو مقدم کر کے پہلے کر کے محرم کے مہینے کے اندر لایا جائے، اس میں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو شادی کی وہ سنت ادا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک رسم باطل کو ختم کرنے کا سبب بنائے ہو، اور جو بھی آدمی کسی کار خیر کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے قیامت تک جتنے کار خیر ہوں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ الدال علی الحسنات کفاعلہ، نیک کاموں کی رہنمائی کرنے والا، نیک کام کی بنیاد ڈالنے والا ایسا ہے، بعد میں جتنے بھی لوگ کام کریں گے نیک اس کے لیے وہ اجر ملتا رہے گا، اور جو کسی برائی کی بنیاد بنے گا قیامت تک جتنی برائیاں اس کے نقش و قدم پہ ہوں گی اسے وبال پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اعمال تک کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے انبیاء اپنے امت کے لیے بنیاد بنے ہیں، اب امت میں جو بھی فرد نیک کام کرتا ہے، اس کائنات میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا اجر جیسے نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے اسی طریقے سے اس کے نبی کو بھی ملتا ہے، اتنا اجر انہیں ملتا ہے۔ تو ہم نیک کام کے لیے بنیاد بنیں، برائی کے لیے بنیاد نہ بنیں۔ تو محرم کے مہینے میں الگ سے کوئی عمل نہیں ہے، صرف 2 باتیں، ایک روزہ رکھنا پورے محرم کے مہینے میں، اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کا روزہ رکھنا، اور عاشورے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا، چاہے 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پہ عام روٹین سے تھوڑا زیادہ خرچہ کرنا، اس پہ اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کا کوئی الگ سے کوئی عمل نہیں ہے، اور باقی جو رسومات ہیں یہ سب بنائے گئے ہیں، ان رسومات کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے پہ دین پہ